وسلم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے، سب کا مالک وہی ہے، وہی ان سب کی تدبیر فرماتا ہے، ان میں سے جسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات ہے، فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اور جو گمراہ فرقے بد مذہب لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ رحمان نعوذ باللہ عرش پر بیٹھ گیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا رحمان وہ ہے جس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ پڑھ کر ایک تو بندے کا ایمان سلامت رہ جاتا ہے۔ اگر کسی بد مذہب کا کوئی ترجمہ آپ پڑھیں گے آپ کو علم نہیں ہوگا تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے رحمان نعوذ باللہ عرش پر بیٹھ گیا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ اگر اس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ رحمان عرش پر بیٹھ گیا تو پھر بیٹھنے کے لیے آپ کو کوئی جگہ متعین کرنی پڑے گی، وہ کتنی جگہ جان اللہ بیٹھا ہے نعوذ باللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم و جسمانیت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا اللہ کریم اپنی شیان شان پوری کائنات کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی جگہ متعین کر دینا کہ رحمان نعوذ باللہ عرش پر بیٹھ گیا تو یہ کفر ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزی دینے والا اوپر رہتا ہے یا اللہ آسمانوں پر رہتا ہے یا عرش پر رہتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جملے جو ہیں یہ کفریہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آسمانوں پر نہیں رہتا، نہ وہ عرش پر رہتا ہے۔ اگر یہ چیز آپ ثابت کریں گے تو مفتی امجد علی اعظمی صاحب اس طرح امیر سنت فرماتے ہیں ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ ثابت کی جاتی ہے، ایک سمت ثابت کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس بات سے پاک ہے، وہ زمین و آسمان میں رہتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ آسمانوں پر رہتا ہے یا آسمان پر بیٹھ گیا، یا بچوں سے کھیلتے وقت کہنا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، آسمانوں پر رہتا ہے، تو یہ جملے کفریہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنی شایان شان پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ الرحمن علی العرش استوا کا کیا مطلب ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا ہمیں یہ معلوم ہے کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا کس طریقے سے فرمایا وہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اب قرآن کریم فرقان مجید کے اندر بعض آیات متشابہات ہیں، جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، تو اب وجہ اللہ کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے نعوذ باللہ کہ اللہ کا چہرہ یا اللہ کا ہاتھ، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت۔ اب اللہ کا ہاتھ کوئی ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے۔ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایسے چہرے جیسے ہمارے ہیں، یہ بھی مراد نہیں ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہمارے فہم یعنی سمجھ سے بالا تر ہے، البتہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ بدعت و گمراہی ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر آپ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی بد مذہبوں کے قرآن کے تراجم ہوں جو غلط ترجمے انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو اپنے گھروں سے آپ ان کو نکال دیں۔ اسی طرح جو ہمارے بزرگوں کے ترجمے ہیں جیسے یہ صراط الجنان ہے، اسی طرح خزائن العرفان ہے، کنز الایمان ہے، ایسے ترجموں کو اپنے گھروں میں داخل کریں تاکہ آپ کے بچوں کے دیگر گھر والوں کے ایمان بھی سلامت رہیں۔ بد مذہبوں نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات بینات کے بہت غلط تراجم کیے ہیں، جیسے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ٹھٹھا کیا اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کیا، پھر اللہ نعوذ باللہ سب سے بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔
تو یہ ترجمے جو ہیں یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، یہ ترجمے کفر ہیں جو بدمذہبوں نے مکتبہ دیوبند والے لوگوں نے کیے ہیں، یہ ترجمے کفر ہیں ان کے، ایک نہیں یہ کئی آیات بینات کے غلط ترجمے انہوں نے کیے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو ان کے اندر لوٹا گیا ہے۔ اب ایک بندہ جس کو علم نہیں ہے وہ ان غلط تراجم کو پڑھ کے اگر یاد کرے گا، ان کو بیان کرے گا، اپنے ذہن میں بٹھا لے گا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ کنز الایمان ہو گیا، تفسیر صراط الجنان ہو گئی، خزائن العرفان ہو گیا۔ ایسے ترجموں کو اپنے گھروں میں لائیں تاکہ لوگوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔